دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنونسنگ کر رہے تھے، اور یہ پروگرام بھی اسی کا حصہ تھا۔ دونوں کے روسٹرم پر ایک ایک پوسٹر لگا تھا، جس میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا تھا۔ اس وقت فیضان اپنے ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنی خوش خطابت کے کمال دکھانے میں مصروف تھا، اور اسی برٹش لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے۔ ہال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا، اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹتی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے۔ ہال یکدم تالیوں سے گونج اٹھتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظریں ہال پر اور سالار پر ڈالی، اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا۔ گڈ مارننگ فرینڈز، وہ ایک لحظ ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہیں، اور میں یا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا، جس پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے ہی لمحے اس مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کلکاریاں ابھریں۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور ایک مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹاکر اور ڈوئر کا فرق ہوتا ہے، اور گریٹ ٹاکرز آر ناٹ گریٹ ڈوئرز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت الفاظ کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام اور میرا متاثر کن ریکارڈ ہے، اور مجھے کنونسنگ کے لیے الفاظ کے دریا نہیں بہانے، مجھے صرف الفاظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می، مجھ پر اعتبار کریں اور مجھے ووٹ دیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنا مائک آف کیا، اس وقت ہال میں تالیاں گونج رہی تھیں۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں وہ جس کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا وہ اس کا خاصا تھا، اور اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ پلٹ دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں میں سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ سالار سکندر اب جوابات میں بھی اسی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی فصاحت و بلاغت، جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس سٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ میں دے رہا تھا، عادتاً فیضان کو اس کے لیے تمہید باندھنی پڑتی، اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا جانے والا تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔
کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے۔ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا جائے تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ اس ہال میں کوئی ہے جو اپنے آپ کو برے آدمی سے ایکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے ہو۔ پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ ہیڈ بوائے بنائے جانے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلی بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے۔ پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا۔ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 26,07,895 میں 95,02,852 کو جمع کریں اور پھر اس میں سے 39,09,999 کو تفریق کریں، پھر اس میں 92,09,292 کو جمع کریں اور اسے لڑکا رک کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا، اور اسے 6 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کر دیں اور جواب میں 49,02,359 کو جمع کر دیں تو کیا جواب آئے گا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ 81,42,473۔ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو یہ پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 کے IQ لیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں پہلی بار اتنا حسد محسوس ہوا تھا۔ امامہ آپا، آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے ساتھ کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے ہوئے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں، وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کرانے لے کر جاتی ہیں، اور آپ میرے ساتھ کھیلتی بھی ہیں، اس لیے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کہا۔ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے کہا، تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو، تم مجھے فون کر لیا کرو، ہم بات کیا کریں گے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔
امامہ بے دھیانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے اس کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چچاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے، سائیکل پر لان میں گھومتے سعد پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھیں اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی اور نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھی۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں میں گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدرے تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ واقعی وہ پہلی بار وہاں آیا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگھار کیے نیم عریاں کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھی۔ سفید، سانبلی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی۔ گلی میں ہر شکل اور ہر عمر کا مرد گزر رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اچانک اس نے اپنی دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا ہنسا۔ کتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں۔ اکثر آتا ہوں یہاں، اس لڑکے نے قدرے فخریہ انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے اتنی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی۔ نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں رات ہی گزارنی ہو تو کم از کم انوائرمنٹ اچھا ہو۔ اٹس سچ اے ڈرٹی فلرٹی پلیس۔ اس نے گلی میں موجود گڈھوں اور کوڑے کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا۔ پھر گرل فرینڈ کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا اپنا ہی چارم ہے۔ گرل فرینڈز اور یہاں کی عورتوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ گرل فرینڈ اس طرح کا ڈانس نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے۔ تیسرا لڑکا ہنسا۔ اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس دکھانے کے لیے ہم تمہیں لے جا رہے ہیں وہ تو بس، دوسرے لڑکے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کا ڈانس تو تم پہلے بھی دکھا چکے ہو۔ ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایکٹریس تو اب ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، پھر یہاں کیوں آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسنے لگے، مگر تیسرا اسی طرح چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کا سفر بالآخر گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے تینوں لڑکوں نے اپنے لیے موتیے کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی پر بھی لپیٹ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔
پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے۔ تمباکو والا پان دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا، جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر اس لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔ گاؤ تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں، اور باریک پردے ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لپکتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مگر مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتیے اور گلاب کے گجرے لگائے ہوئے تھی۔ شیفون کی ایک جگمگاتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا گیا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ اس لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس گلدان میں پھینک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھ کر مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ نے اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے اکثر سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اس نے عید کے اجتماع کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک اور عورت اسی طرح چیختے چنگاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ سازنتے بھی تھے۔ 2 غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی، اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظریں اس سے جیسے چپک کر رہ گئیں۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ سازنتوں کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیسٹ پلے میں چند انگریزی گانے لگائے گئے تھے، جس پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کیا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یکدم ختم ہو چکی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد اور تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ہال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا۔ اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد اتنا غفیل ہو چکے تھے۔ واپس گھر جانا ان کے لیے مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے اپنی رات بھی وہاں ہی گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپس گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا، جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس۔ اس نے قدرے ناراضگی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔